ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ آپ نے یہ شفٹ کرنا ہے فرام پروجیکٹ مینیجر ٹو پروجیکٹ لیڈرشپ جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو سیریز نہیں دیکھی جس میں نے یہ ذکر کیا کہ کیوں کرنا ہے یہ شفٹ، تو آپ دیکھیں اسی پلے لسٹ کے اندر جو سب سے پہلی ویڈیو ہے اٹ از آل اباؤٹ اٹ، اور پھر یہاں کہیں اگر پلے کارڈ میں لگا پایا تو آئی ول پٹ اٹ آف کورس ڈیفینیٹلی۔ یہ ویڈیو جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ دا مومنٹ، ابھی ہم شروع کرنے والے ہیں اپنا پہلا اسٹیپ جو جرنی ہے پروجیکٹ مینیجر ٹو پروجیکٹ لیڈرشپ۔ اس کا پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنے کا مطلب یعنی کہ ہم 4 ایریا ہٹ کریں گے پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر۔ ایک تو یہ کہ آپ سب سے پہلے اپنی سیلف اویئرنیس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ نے اپنی سیلف اویئرنیس کے اوپر کام کرنا ہے۔ دوسرا ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے آپ ایموشنل انٹیلیجنس کو یوز کریں اور پریکٹس کریں۔ تیسری چیز ہم بات کریں گے آپ کی ایگزیکٹو پریزنس کے اوپر کہ جو آپ کی ظاہر ہے یا باطن ہے اس کے اوپر جو ہے کس طریقے سے ایگزیکٹو چیز لے کر آنی ہے۔ چوتھی اور آخری چیز ہم بات کریں گے کہ آپ نے کیسے ایک بننا ہے تھاٹ فل لیڈر۔ لیڈر کا جو ہے نا وہ ہمیشہ دماغ چل رہا ہوتا ہے، تو کیسے وہ تھاٹس وہ کیسے اپنا انجن چلانا ہے تو لیڈرشپ پوزیشن، ان کے اوپر بات کریں گے۔ یہ 4 چیزیں اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ کرو جی۔ پہلے شروع کر دیتے ہیں ہم بات سیلف اویئرنیس کے اوپر۔ بھائی لیکن سیلف اویئرنیس کا سین میرے بھائیوں اور بہنوں یہ ہے کہ 3 چیزوں پہ ہمیں کام۔ سب سے پہلی چیز تو یہ مان لیں کہ ہم چینج جو ہے نا وہ اپنے آپ سے سٹارٹ ہو سکتا ہے ایک جرنی ہے آپ کی پروجیکٹ مینیجر ٹو پروجیکٹ لیڈر، آپ کو بڑا بننا ہے۔ تو کرنٹلی ابھی ہو سکتا ہے کوئی کمپلین یہ کرے، بلکہ اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں یار آرگنائزیشن کا ماحول نہیں ہے، کلچر نہیں ہے، اپارچونیٹیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دے ایگزسٹ، یہ اگین ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، ایکسٹرنل امپیکٹ ہیں۔ میرا پوائنٹ اتنا ہے کہ پہلے ہم انٹرنل چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ میں یا پہلی پرائیورٹی دے کے سالو کر لیں۔ جو پہلی انٹرنل پرائیورٹی ہے اگر وہ سالو ہوگی اور انشاءاللہ بعد میں کوئی اپارچونیٹی آ جاتی ہے تو وہ آپ اویل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اپارچونیٹی آ گئی ہے اینڈ یو آر ناٹ ریڈی انٹرنلی، تو جو اپارچونیٹی آئی وہ بھی جائے گی اینڈ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو پرفارم اور گریب اینی تھنگ آؤٹ آف اٹ۔ تو سیلف اویئرنیس کے اوپر 3 چیزیں ہم نے کرنی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جی آپ اپنی اسٹرینتھ اور اپارچونیٹیز کا وہ لے لیں، زاویہ لے لیں اور دیکھیں کہ کیا آپ کی طاقتیں ہیں، کیا ایک پرٹیکولر اسکل ہے جس میں آپ بہت اچھے ہیں، آپ بولتے اچھا ہیں، آپ پریزنٹیشن اچھا دیتے ہیں، آپ لکھتے اچھا ہیں، آپ کوڈر اچھا ہیں، آپ پلانر اچھے ہیں، آپ ایگزیکٹو لیڈرشپ جو ہوتی ہے، جو سینئر مینجمنٹ ہوتے ہیں ان کو اچھا مینیج کرتے ہیں ہوں گی۔ آج اگر آپ ایک مینیجریل پوزیشن پہ ہیں، پروجیکٹ مینیجر ہیں، تو دیر آر مسٹ بی سم اسکلز یو ہیونگ جس کے اندر جو آپ کی اسٹرینتھ کہلاتی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اور دین یو فائنڈ دا اپارچونیٹیز اراؤنڈ یو ایز ویل۔ تو سیلف اویئرنیس کے حوالے سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنا سارٹ انالیسس کے اندر سے اسٹرینتھ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کیا کس چیز میں آپ چیتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس ایک لسٹ پریپیئر ہونی چاہیے کہ ہاں یار یہ میری چیزیں ہیں کہ میں اس کے اندر جو ہے نا وہ دیکھ لیتا ہوں۔ اور ناٹ اونلی اسکلس، آپ اس میں اپنی پرسنالٹی ٹریٹس بھی لے سکتے ہیں، اپنے ایموشنز بھی لے سکتے ہیں، اپنی ہر پرسپیکٹیو سے سوچیے گا۔ ایون کہ اگر آپ اچھا کرکٹ کھیلتے ہیں، اچھے اسپورٹس مین ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے ناٹ ایز اے پروجیکٹ مینیجر کوئی ریلیشن آپ کو نظر نہیں آتا، تو رائٹ اٹ ڈاؤن، رائٹ ایوری تھنگ ڈاؤن ان وچ یو آر گڈ، یو ہیو اے گڈ اسکلز، یو ہیو اے گڈ گریپ آن اٹ۔ ٹھیک ہے، دوسرا کام جو ہم کریں گے، بات ہم نے دیکھنی ہے سیلف اویئرنیس کے اندر، آپ نے نا اپنی ویلیو کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں، آج اب آپ آئی ٹی مینیجر ہیں یا پروجیکٹ مینیجر ہیں اور آئی ٹی کے پروجیکٹ ڈلیور کر رہے ہیں، تو اس کی ویلیو کیا ہے، بزنس ویلیو کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کر دیں۔ سنس آئی ایم ایزیومنگ کہ آپ پروجیکٹ مینیجر ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ ڈلیور کر رہے ہوں گے، تو آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں آج کل اس پروجیکٹ کا کیا، تو آپ یہ نہ بولیں کہ بھائی میں نے جو ہے نا وہ فلاں پروجیکٹ کر دیا ہے، میں نے جی جو ہے نا وہ ERP امپلیمنٹ کر دی ہے۔ آپ اس بات کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ بھائی آئی جسٹ انیبلڈ XYZ organization to
پلان دیئر ریسورسز آن انٹرپرائز لیول. تو اپنا کام کو نا ویلیو وائز بیان کرنا شروع کرتے ہیں, نمبر سے باہر آ جائیں, ٹیکٹک سے ایک لیول اوپر آ جائیں اور بتائیں کہ آپ کے کام کا مقصد کیا تھا, آپ کے کام کی ویلیو کیا ہے, آپ کے کام کا امپیکٹ کیا پڑا ہے. اگر آپ ایک فنکشنل مینیجر ہیں اور آپ سے پوچھو کہ کیا کرتے ہو, تمہاری چیز کس چیز میں چیز ہو, تو اس چین کے اندر آپ نے بولا آئی ایم ویری گڈ ان آئی ٹی سپورٹ. اچھا کیا کرتے ہو, میں سپورٹ دیتا ہوں آئی ٹی کو. او بھائی ایسا نہیں بولنا ہے, آپ کی ویلیو جو ہے نا ایز اے لیڈر یو شوڈ نو کہ سپورٹ آپ آئی ٹی دیتے ہو تو وہ بزنس جس کو بھی سپورٹ دے رہا ہو وہ اپنا بزنس دھندا چلا رہا ہے نا, وہ پیسہ کما رہا ہے, اس کو آپ انیبل کر رہے ہو. تو ٹیل لائک دس کہ آئی ایم انیبلنگ یور بزنس آپریشن ٹیم ٹو میک دیٹ ڈالر بائی یوزنگ دا ٹیکنالوجیز جو کہ آپ مینٹین کرتے ہو. تو کنورٹ یور کمیونیکیشن, اسٹارٹ لرننگ کہ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے ان ویلیوز, ان ٹرمز آف ویلیوز, بیکاز لیڈرز جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ ویلیوز کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. اٹ از کوائٹ ٹرانسپیرنٹ فار دیم کہ نیچے کیا ہے, ٹھیک ہے, نیچے کون سی ریسورسز ہیں, کیا فنکشنالٹی ہیں, کیا ہے. ایتھکس فالو کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی پاگل ہو جاتے ہیں, بٹ دے آر ٹرانسپیرنٹ فار دیم. تیسری چیز سیلف اویئرنیس کے اندر بھائیوں آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے پہلے تو اپنا امپیکٹ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو مینیج کرنا ہے, کیونکہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں ایز اے مینیجر, ایز اے لیڈر, اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہوتا ہے ان لوگوں پہ جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں, اس جگہ پہ جہاں پر آپ کام کرتے ہیں, اس آرگنائزیشن میں جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں, اس ملک میں جہاں آپ ڈیلیور دے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو بالکل اینڈ ٹو اینڈ یوزر بیس کوئی پروجیکٹ ہے تو وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو طریقہ اس کا بڑا سادہ سا ہے, لیکن اٹ ٹیکس یو ٹو دا پیکسٹ لیول آف یور کمفرٹ ڈسکمفرٹ زون. آپ کو بڑا ڈسکمفرٹ کرے گا. تو آپ پوچھیں کہ آپ کی ریپوٹیشن کیا ہے اپنے کولیگس سے, اپنے کسٹمر سے, اپنے سپلائر سے, جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں, آپ پوچھیں کہ آپ کی ریپوٹیشن کیا ہے, ہاؤ یو بیہیو اٹ, ہاؤ یو ایکٹ. بڑا مشکل ہوگا کہ وربلی پتہ کر لیں, تو آئی ریئلی سجیسٹ کہ آپ ایک انونیمس بیسڈ گوگل پہ ہی سروے کریٹ کر لیں اینڈ اسٹارٹ سینڈنگ ٹو یور پیپل. اور وہ آسان ہوتا ہے واٹس ایپ پہ یا اس کے اوپر ڈفرینٹ میڈیم کے اندر, تو وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کریں, سم تھنگ لائک 360 فیڈ بیک, جہاں پر کوشچنز جو ہے وہ ڈپینڈ کریں گے کہ آپ کتنے اچھے فوڈ پر کوشچنس کرتے ہیں. سجیشن یہ ہوگی کہ ایکشن اورینٹیڈ کوشچن کیجیے گا, یہ مت پوچھیے گا کہ میں گاڑی کیسی چلا رہا ہوں جو لکھا ہوا تھا ٹرک کے پیچھے, تو کال دس اف آئی ایم ڈرائیونگ رائٹ. تو اس طرح کے سوال نہ ہوں, بڑے اسپیسیفک ہوں کہ جی میری یہ کمیونیکیشن اسکلز بہتر ہیں, میری فلاں اسکلز اچھی ہیں, میری کیا اسکلز لیک کرتی ہیں, پلیز گائیڈ می, اس طریقے سے. تو یہ ڈیٹا آپ کلیکٹ کریں. آئی ریئلی سجیسٹ, اگین ویری انکمفرٹیبل تھنگ, ڈسکمفرٹ ہے, برا بھی لگے گا کیونکہ کینڈیڈلی آئی ہے, انونیمس ہوگی تو کینڈیڈ فیڈ بیک آنے کے زیادہ تر چانسز ہیں. لیکن اسٹل آپ کے پاس اگر یہ ڈیٹا آ جاتا ہے تو دوسری ایتھیکل چیز ہے کہ اس کو آپ پھر انالائز کریں, آپ دیکھیں آپ امپیکٹ کیا کریٹ کرتے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ یار آئی ایم ویری کوائٹ گڈ پروجیکٹ مینیجر, بڑی زبردست, پتہ یہ چلا کہ جی کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے, کوئی لوگ خوش ہی نہیں ہے, نہ کسٹمر خوش ہے نہ کچھ ہے. تو اس چیز کی آئیڈینٹیفائی کو جب ڈیٹا آ جائے گا تو اسٹارٹ ورکنگ آن دیم, اس کو اوائڈ مت کر دیجیے گا, ایکسیپٹ اٹ, چاہے کچھ بھی لکھا ہوا اس میں اچھا ہو یا برا ہو, تو اس کو پہچانیں. جو اچھی چیز ہے آف کورس اس کو لیوریج کیجیے ایز اے اسٹرینتھ, جو بری چیزیں ہیں, کوئی بلائنڈ اسپاٹ نظر آ گیا تو اس کو فکس کریں. یہی طریقہ ہے اپنے آپ کو گروم کرنے کا. تو سیلف اویئرنیس میں 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں جی. پہلا یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی کر دینا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ سیکھ لینا ہے کہ آپ نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے اپنی ویلیوز کے اوپر, ناٹ ایکشن اورینٹیڈ یا جو ٹاسک اورینٹیڈ باتیں نہیں کرنی ہے, ویلیو اورینٹیڈ بات کرنی ہے. تیسری چیز کہ آپ نے اپنا امپیکٹ پہلے تو آئیڈینٹیفائی کر لیں کیا ہے بائی ڈوئنگ دا انونیمس سروے. جو میرا طریقہ ہو سکتا ہے آپ ڈائریکٹلی بات کر لیں, ڈائریکٹلی فیڈ بیک لے لیں, وہ از بیٹر. تو مینیج یور امپیکٹ, اگر فیڈ بیک آ جاتا ہے تو اس کو پھر دیکھیں امپیکٹ کہاں ہے. جو اچھی چیزیں اس کو لیوریج کریں, جو بری چیزیں اس کو فکس کر کے کنورٹ کریں ٹو یور اسٹرینتھ. اچھا بھائی, پرسنل ڈیولپمنٹ یا پرسنل گروتھ کے اندر جو دوسرا ایریا ہے جس پہ ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. کبھی کبھار ایسا دیکھا ہوگا آپ نے ایک ایسے لیڈر کو کہ کرائسس آ گئے ہوں, برے حالات ہوں, جاب خطرے میں ہو یا پروجیکٹ خطرے میں ہو, وہ بڑا کاملی اور پوائزلی جو ہے نا وہ اس چیز کو ہینڈل کر جاتا ہے.
کبھی نہ کبھی ایسی پرسنالٹی آپ نے دیکھی ہوگی. یا پھر بڑی مشکل سے مشکل بات ہو کہ جی پروجیکٹ کینسل ہو گیا ہے, یا جو مانیٹری بینیفٹس سے وہ ختم ہو گئے, بونس نہیں ملے گا, آرگنائزیشن کا ایک فلاں یونٹ از گیٹنگ کلوزڈ. یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں. اس کو بڑا آتا ہے پیار سے پورے 500,000 لوگوں کے سامنے کمیونیکیٹ کر کے چلے جاتا ہے. تو یہ جو حضرات ہیں یا جو خواتین ہیں جو یہ کام کر جاتی ہیں, مشکل سے مشکل کام بڑی آسانی سے, اس میں ایک کامن جو اور سب سے بڑا پارٹ ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا. دے آر گڈ ان دیئر ایموشنل انٹیلیجنس. ان کو پتہ ہے کہ کیسے ایموشنس کو مینیج کرنا ہے اپنے اور سامنے والے کو. ان کو پتہ ہے کہ کیسے حق کی بات حکمت سے کرنی ہے تاکہ سامنے والوں کے ساتھ بھی برا نہ لگے اور اپنا بھی کوئی مسئلہ نہ ہو. اور کرنی نہیں ہے صرف بات, از ناٹ اونلی اباؤٹ دا کمیونیکیشن ون وے کے جی ڈیلیور کرنا ہے. اس سے پہلے پورا ایک انجن ہوتا ہے, وہ سوچتا ہے یا سوچتی ہیں کہ کیسے اس چیز کو ڈرائیو کرنا ہے کہ وہ امپیکٹ ہو. وہ جا کے شوز میں بیٹھتے ہیں کہ جی آپ امپیکٹ چیک کریں کیا نہیں ہے. تو وی ول ٹاک اباؤٹ. تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اچھا, الٹیمیٹلی ایموشنل انٹیلیجنس یہ جو ہے نا انفارچونیٹلی از دا موسٹ اوور لکڈ اسکل. جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی مجھے بڑا لیڈر بننا ہے, بڑا زبردست امپیکٹ کریٹ کرنا ہے, تو ایموشنل انٹیلیجنس ایک واحد اسکل ہے جس کو جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اگنور کیا جاتا ہے. بہرحال اٹس ناٹ اے اگنوریبل اسکل. یہ ہے, اٹ ڈز ایگزسٹ, اٹ از فار بیٹر دین یور آئی کیو. اور ایکچولی ہوتا کیا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس از آل اباؤٹ مینیجنگ ایموشنس آف یور سیلف اینڈ ادرس ہو آر ورکنگ وتھ یو اور لیونگ وتھ یور سیلف. جو آسان چیز ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ آپ کی آئی کیو یا آپ کا جو ٹیکنیکل اسکل, اگر آپ اچھے کوڈر ہو, اس کو کیسے پرسپیکٹیو میں اچھے ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں یوز کرنا ہے, دس از کالڈ دا ایموشنل انٹیلیجنس. جو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیسے پتہ کریں کہ ایموشنل انٹیلیجنٹ جو ہے نا وہ سامنے والا بندہ ہے یا نہیں ہے. کیا سمٹم کیا ہے, نظر آتا ہے نا بھائی کووڈ ہے تو کھانس رہا ہے یا بخار ہو رہا ہے, تو اس کی کیا سمٹم ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں ہے. تو ایک دو چیزیں جو میں نے بتائی کہ بھائی مشکل چیزیں کرائسس میں بڑا اچھا کمیونیکیشن لیا کر دیتے ہیں. دوسری کچھ نشانیاں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں تاکہ جب بھی آپ کوئی دکھیں وہ سمٹمس کسی بندے سے, تو آپ نے اس کو اپنا استاد بنا لینا ہے اور سیکھنا ہے پھر اس سے کہ بھائی کیسے اس نے ڈیولپ کی وہ اسکلس. پہلی چیز جو جی کہ میں پہلی چیز تو جی کہ وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے اپنے ایموشنس کو, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ایموشنس کیسے امپیکٹ کریٹ کریں گے آن ہیز ڈیسیجنس, آن ہیز ایکشنس. پہلی چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز کہ ہی از ایبل ٹو ریڈ ادرس ایموشنس ایز ویل. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر یہ بات کہوں گا نا تو اس کو اس طرح برا لگے گا, وہاں ہٹ ہوگی, کون سا بٹن اس کا رنگ ہو جائے گا, یہ وہاں جائے گا وہاں جائے گا. ایسے لوگ ہوتے ہیں جب آپ دیکھیں گے اپنے آس پاس نا, تو وہ اسٹریٹجیکلی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں کیا بات کروں گا تھا سامنے والے سے کہ وہ کیا جواب آئے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی زبردست اسمارٹ اسکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اگر عطا کر دیں تو وی ول بیکم ویری پیسفل ورلڈ. تیسری چیز کہ اگین ایموشنل انٹیلیجنٹ انسان ایک بہت گریٹ لسنر ہوتا ہے, بڑی تحمل سے سنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو سمجھنا ہوتا ہے ایموشن اپنے بھی اور سامنے بھی, اور اس کو یہ پروسیسنگ کرنی ہوتی ہے کہ میں کیا کروں, کیا ایکشن لوں, کیا نہیں لوں. تو دے آر گڈ ان لسننگ, ویری گڈ لسننگ, ایکٹیو ہوتی ہے بڑی لسننگ. کبھی بھی رسپونڈ نہیں کریں گے آپ کو, کبھی بھی جو ہے نا وہ پہلے سے جواب بنانے نہیں سوچیں گے, وہ بالکل سنتے رہیں گے جیسے کہ, اور بڑا ناٹ لائک اے ڈمی پرسن, بڑا تحمل سے بڑا ایکٹیولی سنتے ہیں. آپ دیکھیے گا تو کبھی بھی کوئی آپ کو نظر آئے کہ یار یہ بڑا غور سے سن رہا ہے, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت ہی کوئی بیکار یا بہت ہی کوئی ایموشنلائز بات کر رہے ہوں گے, لیکن وہ سن رہا ہے نا اگر, تو ہی از اور شی از ویری کوائٹ good listener and having a very great emotional intelligence skills. تیسری ایک اور چیز ہوتی ہے کہ وہ اپروچیبل ہوتے ہیں, وہ اوپن ہوتے ہیں. صحیح ہے, وہ کمرے کے اندر وہ سیکرٹریز کے پیچھے نہیں بیٹھتے ہیں جو ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں. تو کبھی بھی آپ کو لگے کہ ایک لیڈر ہے آپ کی آرگنائزیشن کے اندر, بڑا آدمی ہے, کبھی دیکھا ہوگا نا اپنے سی ای او ہیں چلتے پھرتے لوگوں سے کنیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اپروچ کر رہے ہوتے ہیں, دے آر گڈ اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس. یہ بھی ایک سمٹم ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے, دے آر فیئر,
اینڈ رسپانسو ایز ویل. تو یہ ایک دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی کتنا رسپانسو ہے یا نہیں ہے, کتنا فیئر ہے یا نہیں ہے وتھ ہز ٹیم, وتھ ہز کسٹمر, وتھ ہز آل اسٹیک ہولڈرس ہو آر ورکنگ وتھ دیم. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہائی اسٹریس ٹالرنس ہوتا ہے بھائی, بڑا ہائی اسٹریس ٹالرنس, بیکاز دس از لیڈرشپ از ناٹ اباؤٹ کڈس گیم. میں نے بتایا بڑوں کا کام ہے, بڑے بچوں کا کام ہے, تو اسٹریس بھی بڑا والا آتا ہے. تو جو ٹالرنس لیول ہوتا ہے وہ اسٹریس مینیج کرنے کا وہ ہوتا ہے. تو دیز آر سم سمپٹمس ٹو انڈرسٹینڈ, ٹو فائنڈ کہ یہ ایموشنل انٹیلیجنٹ انیبلڈ ہوئی ہے اس انسان کے اندر نہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ اگر نظر آ جاتے ہیں آپ کو 2 یا 3 اسکلس کسی ایک انسان کے اندر, تو بھائی اس کو اسٹار بنا لیں, نہ جانے دیں اسے, اپنا مینٹور بنا لیں, بات کر لیں, پیسے مانگتا ہے پیسے دے دیں, لیکن وہ انسان پر ہی رہے, پکڑ کے رکھ لیں اسے. اچھا اب بات کر لیتے ہیں بھائی ایموشنل انٹیلیجنٹ بننا کیسے. تو یہ پوری کتابیں ہیں, ڈینیل گولمین مل جائیں گے آپ کو, یمین بھائی کی بھی کورس مل جائیں گے. میں کوشش کروں گا کہ میں کہیں لکھ دوں لنکس وغیرہ کے اندر, بکس کے نام وغیرہ, یا ویڈیو کے اندر ہی کہیں پاپ اپ وغیرہ دے دوں جو جس سے میں نے ایموشنل انٹیلیجنس پڑھی اور سیکھی. ایک چیز, 3 چیزیں کامن. ایک تو یہ کہ ہم سیلف اویئرنیس کے اوپر کام کریں اپنی, جتنا آپ اپنے آپ کو جانیں گے اتنا ہی آپ اچھے ایموشنل انٹیلیجنٹ پرسن کہلائیں گے. دوسری چیز کہ آپ اپنے انٹریکشنز کو مینیج کر لیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, کیسے بات کرنی ہے, ان کا انڈرسٹینڈ کریں, ان کا پوائنٹ آف ویو لیں, ان کا پرسپیکٹیو سمجھیں. یہ دوسروں کے جو ایموشنز ہیں اس کو ریڈ کرنے کی اسکلز پیدا کریں. کیسے کرنی ہے اگین بڑی ڈیٹیل ویڈیو ہو سکتی ہے اس کی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو اس کے اوپر بھی ایک کورس کنٹینٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تیسری ہے نا, آخری چیز اپنے آپ کو ایموشنل انٹیلیجنٹ بنانے کے لیے کہ اپنا ریئیکشن جو ہے نا, کہ آپ کو آپ کے ایموشنز پتہ ہیں. یو ناؤ اسٹارٹ ریڈنگ ادر ایموشنز ایز ویل. لیکن اب آپ نے کام کرنا ہے اپنے ریئیکشنز پہ. آپ نے غصہ نہیں ہونا ہے, آپ نے کنٹرول کرنا ہے, اپنا بی پی چیک کرتے رہنا ہے, اپنی سب چیزیں, باڈی لینگویج وغیرہ سب. تو جتنے بھی ریئیکشنز ہیں اس کو بھی مینیج کرنا سیکھنا ہے. تو اگر ان 3 چیزوں کے اوپر آپ کی گرپ آ جاتی ہے انشاءاللہ, تو آپ ایک پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر دوسرا مائل اسٹون, پہلا تھا آپ کی سیلف اویئرنیس کو پہچاننا, دوسرا اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کو بھی بتانا. تینوں چیزیں بتا دی میں نے, اس کو پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو سمجھنا ہے, دوسرے کو سمجھنا ہے, اور اپنے ریئیکشنز کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے. تو یہ 3 چیز جو آپ کا دوسرا مائل اسٹون اچیو ہو جائے گا ان یور پرسنل ڈیولپمنٹ گروتھ. اچھا بھائی, پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر پہلا اسٹیپ تھا سیلف اویئرنیس, دوسرا کام تھا ایموشنل انٹیلیجنس کو پریکٹس کرنا, تیسرا جو کام ہے جس پر ابھی ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے آپ کو اپنی ایگزیکٹو پریزنس کے اوپر کام کرنا ہے. لیڈر جو ہوتے ہیں وہ پریزنٹیبل بھی ہوتے ہیں, وہ باطن اور ظاہر سے بڑے مختلف ہوتے ہیں ایک ٹپیکل مینیجر سے. تو جو ایریاز ہیں, یعنی اپنا ڈیمینور آپ صحیح کریں, اپنی امیج جو ہے وہ آپ صحیح کریں, اپنی جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں ان کو صحیح کریں. یہ 3 چیزیں اگر آپ صحیح کر لیتے ہیں تو آپ کی ایگزیکٹو پریزنس جو ہے نا وہ بڑی ہی چارمفل ہو جائے گی, بڑی ہی اٹریکٹیو ہو جائے گی, اور بڑی ہی فنکشنل ہو جائے گی, جو آپ کو فائدہ دینا شروع کرے گی آپ کے کیریئر کے اندر. کرنا کیسے یہ کام؟ پہلا کام تو ہم کر چکے ہیں سیلف اویئرنیس کے حوالے سے کہ ہم کو پتہ ہو کہ ہم نے کیا کیا صحیح کرنا ہے. دوسرا ہمیں پتہ ہو کہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے, اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں. تیسری چیز ہماری ہے جو اب جو چیزیں آ رہی ہیں نا وہ بالکل ٹپیکل ایک وہ ہیں, ٹپس ہیں, سمجھ لیں کیسے کرنی ہے وہ تھوڑا بہت ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ جی لیڈر جو ہے نا وہ اس کی وائس اسٹرانگ ہوتی ہے. ہاں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ اس کی آواز جو ہے نا وہ بالکل ایسی ہو جائے گی کہ آپ اب کیا کر رہے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ ٹو فیک یور وائس, بٹ میک اٹ اسٹرانگر. اسٹرانگر وائس جب ہوتی ہے جب آپ کے پاس پوری گرپ ہوتی ہے آپ کے ایریا کے اندر, وچ آئی ایزیوم کہ آپ کے پاس ہے. آپ ایک مینیجر بن گئے, آپ ایک آلریڈی پروجیکٹ مینیجر بن گئے ہیں, تو آئی ایزیوم کہ آپ کے پاس وہ گریپ ہے, اپنی نالج بھی ہے, کانفیڈنٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, ڈیلیور کر چکے ہیں ریزلٹس. ناؤ یو آر موونگ ٹو دا لیڈرشپ رول, تھوڑا اور بڑا ہو رہے ہیں. تو میک یور وائس اسٹرانگر. یہ بچوں والی آوازیں ہوتی ہیں نا, ڈری ہوئی آوازیں, وہ لیڈرس کی نہیں ہوتی ہیں. وہ خاموش لوگ ہو سکتے ہیں, وہ انٹروورٹ کائنڈ آف پیپل ہو سکتے ہیں, وہ مینیجر ہو سکتے ہیں, وہ ڈپارٹمنٹل ہیڈس ہو سکتے ہیں, لیکن وہ لیڈر نہیں ہو سکتے.
ایک اور چیز بھائی، لیڈر آپ کو اپنی ایگزیکٹو پریزنس کے اندر جو ڈیولپ کرنی ہے نا، وہ آپ نے آئی کانٹیکٹ کے اوپر کام کرنا ہے. ڈرے ہوئے لوگ، جیسی ڈری ہوئی آوازیں پسند نہیں ہوتی ہیں لوگوں کو یا لیڈر کی نہیں ہوتی ہیں، ویسے بھی جو آنکھ ملا کے بات نہیں کر رہا ہوتا وہ بھی ایک لیڈر جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. ہاں، ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ایک آنکھ ملا رہے ہیں انٹینشنلی نان انٹینشنلی، لیکن ایک ڈری ہوئی ہوتی ہے نا کہ آپ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہے. تو آئی ایم شیور کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ آپ اگر کوئی سامنے سے خاتون نہ گئی تو آپ نظر نیچے کر لیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ نظر اوپر کریں، نہیں خواتین کی آنکھوں میں ڈال کے بات کریں. آئی ایم ناٹ سیئنگ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس. آئی ایم کنسرننگ اباؤٹ ڈری ہوئی آئی کانٹیکٹ کو. تو آپ یار ایسا دکھتا ہے، کیوں کر کے دکھتا ہے، اچھا ہاں صحیح ہے، وہاں صحیح ہے. ڈو ناٹ لائک دس. میک پراپر آئی کانٹیکٹ، اچھی اٹریکٹیو قسم سے. اور پھر کیونکہ آپ نے انفلوئنشیل ہونا ہے، آپ نے پرسویٹیو ہونا ہے بھائی، آپ لیڈر ہیں، آپ لوگوں نے اسٹریٹجائز کرنی ہے یہ چیزیں. تو جتنا اچھا آئی کانٹیکٹ کریں گے. ایک اور اسٹیپ ہے، آپ اپنی اسپیچ کو آرٹیکولیٹ کریں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کیسے اپنی اسپیچ کو کلٹیویٹ، کیسے موڈیفائی کر سکتے ہیں ٹو برنگ یور اسٹریٹجی ان ایگزیکیوشن موڈ. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ اسکل ہے. ایک اور جی کہ آپ اپنی جو ریلائبلٹی ہے، اپنی ریچیبلٹی ہے، اس کو انکریز کریں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا وہ الاؤ کریں لوگوں کہ وہ آپ کو ایکسیس کر سکیں، آپ سے بات کر سکیں 1-to-1 ان دا گروپ سیشن. ناٹ سینگ کہ آپ آلویز اویلیبل رہیں، لیکن ہیو سم سلاٹ ٹو بی مور اویلیبل ٹو یور پیپل، اسپیشلی یور پیپل، جو وہ ٹیم جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے ان پروجیکٹس اور ان ادر پروگرامس. اچھا، لاسٹ اسٹیپ ہے آپ کی ایگزیکٹو پریزنس کے اندر کہ آپ نے جو ہے نا اپنی پرسویشن جو اسکلز ہیں، یعنی کسی کو پرسویٹ کرنا ہے کسی چیز کے لیے، اس کے اوپر بھی آپ کام کریں. اس پہ بھی بے تحاشا کتابیں ہیں. آئی ول ٹرائی ٹو لسٹ ڈاؤن دا بکس سم ویئر ہیئر ان دا اسکرین. تو وہ کتابیں پڑھیں، دیکھیں کیسے پرسویٹ کر سکتے ہیں. ہاؤ ٹو میک اے گڈ فرینڈس، جو ڈینیل کرونجی نام تھا شاید ان کا، حضرت کا، جو میں نے لکھی ہے، بیسٹ بک ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی بکس ہوں گی، یو کین فائنڈ اٹ آن مائی goodbooks.com والی جو ویب سائٹ ہوتی ہے، گڈ ریڈس والی، سوری، اس میں مل سکتی ہیں کیٹیگری وائز. تو فائنڈ اٹ، ریڈ اٹ، میک. جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی پرسویشن اسکلز جو ہے نا بڑی سالڈ ہونی چاہیے. دس ول ایکچولی ہیلپ یو ٹو ڈیولپ یور اور ٹو انہانس یور ایگزیکٹو پریزنس. اور اگین ابھی تک میں نے بات نہیں کری ہے کہ کپڑے اچھے پہنیں، یہ کامن ہے. مینیجر بھی اچھے کپڑے پہنتا ہے. آئی ایم ناٹ سینگ کہ برانڈیڈ کپڑے، ٹھیک ہے. تو مینیجر بھی اچھے کپڑے پہنتا ہے، مینیجر کو پتہ ہوتا ہے اس کی صحت، اس کی باڈی لینگویج کیا ہے، وہ سب امپیکٹ کامن ہے. ازیومنگ کہ یہ سب کر رہے ہوں گے آپ کے جو مینیجر پہنے ہوں گے. آئی ایم پوٹنگ اونلی دوز تھنگس جو آپ کو مدد کرے گی شفٹ فرام یور مینیجر ٹو لیڈر. اچھا بھائی، آخری چیز ہے آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر کہ آپ نے بننا ہے ایک تھاٹفل لیڈر. تھاٹفل لیڈر آپ نے دیکھے ہوں گے، میں سمٹم بتا دیتا ہوں، یو ول انڈرسٹینڈ کہ کون ہوتے ہیں تھاٹفل لیڈرس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی ایک صاحب ہیں آپ کی آرگنائزیشن کے اندر، لیٹس سے ہیڈ آف سیلس. ہی از کوائٹ چارمنگ، کوائٹ اٹریکٹیو پرسنالٹی. وہ اٹینڈ کرتا ہے ویبینارز، جا کے اس کو لوگ جو ہے نا بلاتے ہیں کہ بھائی آئیں، یہ پینل بیٹھا ہوا ہے، بات کریں، پبلک اسپیکنگ اسکلس کو یوز کریں اپنی. تو وہ جاتا ہے، وہ انڈسٹری، لیٹس سے کہ آپ فائنینشیل انڈسٹری میں ہیں، تو وہ اس کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے. اینڈ ہی ٹاکس آؤٹ آف دی باؤنڈریز ایز ویل، یعنی کہ آپ فائنینشیل انڈسٹری کی ایک حصے کو کور کرتے ہیں ایز این آرگنائزیشن. لیکن جب وہ انسان آپ کا جو صاحب ہے وہ جاتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں جی BCDE ایریا کی، یعنی کہ اس کی جو نالج ہے وہ بڑی اسپریڈڈ ہے. اینڈ ہی اسٹڈیز الاٹ. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ ڈاٹ کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. جب وہ چلے جاتا ہے ایریا BCD، جو آپ کی آفس، جو آپ کی آرگنائزیشن ہے وہ کور نہیں کر رہی ہوتی، ان کو گھما کر لے کر آتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے چیزوں کو، جو سروسز اس کی ہوتی ہیں، اس کو سیل کرنی ہوتی ہیں یا اس کو مارکیٹ کرنی ہوتی ہیں. تو وہ جو کنیکٹنگ ڈاٹس والا سین ہے وہ بھی ایک سمٹم ہے کہ وہ ڈاٹ کنیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تیسری چیز کہ وہ یونیک پرسپیکٹیو دے رہا ہوتا ہے ایک وہ انسان، جو ابھی ہم سمٹم کی بات کر رہے تھے. تو تیسرا سمٹم یہ ہے کہ وہ اس کو ہر بات میں، لیٹس سے کہ ہم یہ کہیں کہ جی پروجیکٹ مینجمنٹ از این آرٹ اینڈ دا کمبینیشن آف آرٹ اینڈ سائنس. تو یہ بات کامن ہے، لیکن اس کو کیسے وہ یونیکلی بیان کرتا ہے، اس کا یونیک پرسپیکٹیو اس اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے، اگر ہے ایگزسٹ کرتا ہے تو انڈرسٹینڈ دیٹ تھنگ کہ وہ ایک تھاٹفل لیڈرشپ کے راستے میں ہے. اینڈ ہی ہیز سم جیمس آن اٹ. تو آپ نے بھی ایسے ہی کوئی تھاٹفل لیڈر بننا ہے. اس کے بھی اسٹیپس ہیں. ایک تو
پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو جو ہے نا ابھی تک جتنی ہم نے باتیں کی وہ صرف یہ تھی کہ کنونسنگ ان دا موڈ کہ آپ نے بننا ہے تھاٹ فل لیڈر. اس کو کیسے بننا ہے، اس کے کچھ اسٹیپس ہیں، اس کے اوپر ابھی ہم بات کر لیتے ہیں. اچھا جی، پہلا اسٹیپ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تھاٹ فل لیڈر بننے کے لیے آپ کو ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے کسی اپنی جو بھی آپ کی اسپیشلٹی ہے. لیٹس سے یو آر اے پروجیکٹ مینیجر اینڈ وانٹ ٹو بیکم تھاٹ فل لیڈر آن دا پروجیکٹ مینجمنٹ انڈسٹری. تو آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. یو مسٹ بی ایکسپرٹ آن اٹ. کوئی ایسی چیز جس کے اندر آپ ایکسپرٹ نہیں ہو، یو کین ناٹ بیکم اے تھاٹ فل لیڈر آن دیٹ تھنگ، پرٹیکولر تھنگ. تو پہلا اسٹیپ تو یہی ہے، بیکم ایکسپرٹ. ٹھیک ہے، ایکسپرٹ بنیں اس چیز کے اندر، سیکھیں، پڑھیں. ایکسپرٹ بننے کا آسان طریقہ تو یہی ہے، آسان ان دا سینس کہ سستا اور ٹکاؤ طریقہ تو یہی ہے، کتابیں پڑھ لیں اور کتابیں پڑھ کے جن لوگوں نے لکھی ہیں باتیں وہ ان سے سیکھ لیں. تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. میں اصل میں چلا گیا اس ٹاپک کی طرف کہ جو لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہیں، تو اس پہ کبھی بعد میں کوئی شارٹس وغیرہ کریٹ کر دیں گے. بہرحال پڑھنا ضروری ہے ٹو بیکم ایکسپرٹ. پڑھیں، ایکسپیرینس کریں، کسی ایکسپیرینس کیے ہوئے انسان سے سیکھ لیں. 3-4 طریقے ہی ہوتے ہیں سیکھنے کے. تو بیکم ایکسپرٹ آن اٹ. دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگین نالج لینی ہے، ایکوائر کرنی ہے اپنی ایکسپرٹیز کے حوالے سے. سوری ریپیٹنگ دا پرسپیکٹیو، اگین پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے کہ جو لیٹس سے کہ آپ ABC آپ کے اسکلس ہیں، ہو سکتا ہے DEF کا بھی ورژن ایگزسٹ کرتا ہو. تو گیٹ دا نالج. کیا برا ہے، اچھا ہے، آپ کو کنیکٹ کرنے میں آئے گا نا. میں نے آپ کو بتایا کہ تھاٹ فل لیڈر جو ہوتا ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے ڈاٹس کو. تو یو مسٹ ایکوائر نالج اراؤنڈ یور ایکسپرٹیز ایز ویل. تیسرا اسٹیپ یہ، اسٹارٹ شیئرنگ یور پرسپیکٹیو ایز ویل. ویڈیوز بنانے آسان ہے، یوٹیوب کے اندر کام کرنا. بلاگس لکھنا شروع کر دیں، پڑھانا شروع کر دیں، کوچ کرنا شروع کر دیں. بھائی آپ ایک مینیجر پوزیشن ہے، نیچے ٹیم ہوگی 1 سے لے کے 100 بندے ہو سکتے ہیں آپ کے. تو اسٹارٹ شیئرنگ یور پرسپیکٹیو. اور جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے نا، جتنا بھی آپ نے ایکوائر کی ہے نالج، جتنا آپ ایکسپرٹیز ڈیولپ کی ہیں، وہ انشاءاللہ اور امپروو وائز ہونا شروع ہو جائیں گی. آخری چیز، تھاٹ فل لیڈر کی نیٹ ورکنگ اسکلز بہت سالڈ ہوتی ہیں بھائی. اگر ملنا پسند نہیں ہے لوگوں سے انٹریکشن کرنا پسند نہیں ہے، تو یو کین ناٹ بی اے تھاٹ فل لیڈر. آپ ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہو ایک لمیٹیڈ سیٹ کے ساتھ، لیکن اگر آپ وہ نیٹ ورکنگ اسکلس میں اچھے نہیں ہیں، آپ کا نیٹ ورک جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی لوگوں کے ساتھ اویلیبل نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتا، تو یو کین ناٹ بی اے تھاٹ فل لیڈر. تو اسٹارٹ ایکسپینڈنگ یور نیٹ ورک. ڈھونڈیں ڈیلیبریٹلی سے میرا مراد کہ انٹینشنلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اگر پروجیکٹ مینجمنٹ کر رہا ہوں تو میرے نیٹ ورک کے اندر پروجیکٹ مینیجرز ہوں دنیا کے یا پاکستان کے یا انڈیا کے، جہاں بھی آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں. تو آپ کے آس پاس کے پروجیکٹ مینیجر جو کہ ایکسپرٹ بھی ہوں، جو کہ تھاٹ فل لیڈر بھی ہوں، آپ کی نالج میں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، جائیں، سیکھیں، ٹائم اسپینڈ کریں، خریدیں ٹائم ان کا، اپنا ٹائم بیچیں، واٹ ایور اٹ از. تو نیٹ ورکنگ کریں اینڈ بی ریئلسٹک وتھ یور نیٹ ورک. ٹھیک ہے، صرف کانٹیکٹ کارڈس کو ایکسچینج نہیں کر دینا ہے، لنکڈ ان پہ کنیکشن اسٹیبل نہیں کر دینا ہے. بی اویلیبل ٹو سپورٹ دیم، بی اویلیبل ٹو گیٹ دا سپورٹ دیم. ٹھیک ہے، یہ دونوں کے لیے سپورٹ کریں ایک دوسرے کے نیٹ ورک کو نیوٹرلی، وداؤٹ اینی بائسنس کہ کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. فائدہ وغیرہ سب ہو جائے گا، لیکن اسٹارٹ نرچرنگ یور ریلیشن شپ وتھ پیپل. ٹھیک ہے، تو یہ جو تھاٹ فل لیڈرز ہوتا ہے نا، تو یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہے آپ کا کہ آپ کی اسکل سیٹس تو ہوں کہ آپ لوگوں کو مینیج کیسے کریں، کہ لوگوں کو ڈیل کیسے کریں بھائی. تو گڈ. اور پھر اپارچونیٹیز وغیرہ کا آنا نہ جانا وہ نیٹ ورکنگ اسکلس کے اپنے سارے بائی پروڈکٹس ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو فائدہ دیں گے. اچھا بھائی، یہ تھا ہمارا پہلا اسٹیپ کہ جو ہم نے شفٹ کرنا ہے فرام پروجیکٹ مینیجر ٹو پروجیکٹ لیڈرشپ. اس میں پہلی اسٹیپ جو تھی وہ تھی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا. اس میں ہم نے بات کی سیلف اویئرنیس کے اوپر ہم کیسے کام کریں. اس پہ ہم نے بات کی کہ ہم ایموشنل انٹیلیجنس کو کیسے صحیح کریں. اس پہ ہم نے بات کی کہ جی ہم اپنی ایگزیکٹو پریزنس کو کیسے صحیح کریں. اور چوتھی چیز کہ جی ہم کیسے جو ہے نا وہ تھاٹ فل لیڈر بن جائیں. اب جب ہم موو ہو رہے ہیں انشاءاللہ، وہ ہم موو ہوں گے اپنے پرسپیکٹیو کو ایکسپینڈ کرنے کے، اپنے سوچنے کے زاویے کو بڑھانے کی. کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کا سوچنے کا جو ہرا ذہن ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر وی ول ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو ایکسپینڈ آور پرسپیکٹیو.